بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 54 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الستر علی المسلمین، یہ باب ہے مسلمانوں کے پردہ پوشی کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا عبید بن اسباط القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثت عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی عبید بن اسباط القرشی نے، انہوں نے روایت کی ابو سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے فرمایا، اعمش رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ابو صالح سے یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے دنیا میں کسی تنگ دست اور نادار کے ساتھ آسانی کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا۔ ومن ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں پردہ ڈالے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر وعقبۃ ابن عامر، اس باب میں عبداللہ ابن عمر اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ روایت حسن ہے۔ وقد روا ابو عوانۃ وغیر واحد ھذا الحدیث عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور اس روایت کو ابو عوانہ اور ان کے علاوہ کئی حضرات نے نقل کیا ہے، اعمش، ابو صالح، ابو ہریرہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سند سے اسی طرح۔ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ، لیکن اس میں یہ کلمہ ذکر نہیں ہے، یہ حصہ روایت کا سند کا، حدثت عن ابی صالح، جیسے یہاں پر ہوا حدثت عن ابی صالح، کہ مجھے یہ روایت کی گئی ہے ابو صالح کی طرف سے، تو اس میں یہ نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں اگرچہ عنوان جو باندھا گیا ہے ستر پوشی کا ہے مسلمان کے اوپر، اور حدیث الباب سے اس کی مناسبت بھی بالکل حدیث مبارک میں آتا ہے، یہی آیا ہے حدیث الباب میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مسلمان کے پردہ پوشی، اس پر پردہ ڈالنے کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، تو اسی طرح مسلمان کے ساتھ ہمدردی، مصیبت میں اس کے کام آنا، احتیاج کی حالت میں اس کی مدد کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جس نے کسی بھی قسم کا احسان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی قسم سے اس احسان کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا جب کوئی مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور دوسرا مسلمان اس کی مدد کر کے اس مصیبت کو اس سے رفع کرے، تو اس مسلمان سے اس
دنیاوی مصیبت کو دور کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی سخت اور ہولناک مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا. دنیا میں بھی اللہ اس کے لیے کرے گا اور آخرت میں تو یقیناً ہی کرے گا. اور اسی طرح کسی تنگ دست کی مدد کرنے سے، مالی طور پر، دوسرے اعتبار سے، مریض کے لیے اس کی دوائیوں کا انتظام کرنے کے حوالے سے، دوسرے کئی چیزیں ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن بندے کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے اور وہ اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ اس سے تکلیف دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کرے گا دنیا اور آخر دونوں میں. انسان کے اوپر آسانی کرو گے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا، تو اس سے آسانی کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی فرمائے گا. اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ کلمات ادا فرمائے کہ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا، مسلمان پر دنیا میں پردہ رکھے گا اور اس کی مدد کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے اوپر بھی یہی پردہ ڈالے گا. لیکن آج اگر ہم دیکھ لیں تو معاملہ بالکل برعکس چل رہا ہے. معمولی سے لالچ کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور طرح طرح کی رکاوٹیں اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور معاشرے میں مسلمان دوسرے مسلمان سے حد درجے بیزار نظر آ رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے پھر ایسے مسلمان گر ہی جاتے ہیں جیسے آج ہماری یہ حالت ہے. کیونکہ جب ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے گڑھے کودیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان گڑھوں میں ہمیں خود بھی جا گرنا ہے. جس طرح ہم دوسروں کے لیے ذلت کی سوچ رکھیں گے تو وہی چیز واپس آ کر ہمارے اوپر ہی لگے گی. اور یہی سب سے بنیادی سبب ہے ہمارے زوال کا کہ ہم افتراق کا شکار ہیں. اجتماعیت مکمل طور پر ہم سے مفقود ہو چکی ہے. تو افتراق اور انتشار، اس میں پھر رحمتیں نہیں نازل ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے امتحانات اور ابتلاءات آتی ہیں. تو جب تک ہم مسلمان اجتماعی زندگی میں واپس نہیں آئیں گے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات پر کھڑا کیا تھا، ان صفات کے اوپر ان کی تربیت کی تھی، تو جس طرح ان حضرات کے ہاتھوں پر اللہ نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا، تو ان کے اتباع میں جب تک ہم اسی طرح نہیں کریں گے تو ہماری حالت کا سنورنا بھی یہ بہت ہی مشکل ہے. اللہ جل شانہ ہم سب پر رحم فرما کر ہمیں ان فرامین مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی الذب عن المسلم، یہ باب ہے مسلمان کے دفاع کرنے کے بیان میں. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن ابي بكر النهشلي عن مرزوق ابي بكر التيمي عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے ابو بکر نہشلی سے، انہوں نے مرزوق ابو بکر التیمی سے، انہوں نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے بھائی کی آبرو اور عزت کا دفاع کیا، یعنی اس کی غیبت ہو رہی تھی، غیبت اس کو روک دیا تو اس کی عزت کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دفع کرے گا. وفی الباب عن اسماء بنت یزید، اس باب میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے. ھذا حدیث حسن، یہ روایت حسن ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ذکر فرمایا ہے اور اس کو بڑے ہی اجر کا مستحق قرار دیا ہے کہ جہنم کے آگ سے اس کو نجات ملے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز،
کہ بس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یہ شخص یقیناً وہ کامیاب ہوا. اور یہ کامیابی مسلمان کو اپنی بھائی کی عزت بچانے سے ہی مل سکتی ہے. اب مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، تو یہ غیبت کو روکنا مراد ہے. یہاں پر مثال کے طور پر کسی مجلس میں کسی مسلمان کے متعلق غیبت شروع ہوئی، دوسرے مسلمان نے اس کو روکا کہ بھائی اس طرح نہ کہیں، بری بات ہے، گناہ بھی ہے، مسلمان کے اوپر پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے، ستر کا حکم ہے، تو لہٰذا اس نے ان لوگوں کو منع کیا، وہ رک گئے، تو اس کی جس کی غیبت ہو رہی تھی اس کی عزت بچا لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور چہرے کو آگ سے بچانا یہ کنایا ہے اس کی ذات کو بچانے سے، یعنی اس بندے کو یہ نہیں ہے کہ یہ لٹکتا ہوا جہنم کی آگ میں جائے گا تاکہ اس کا چہرہ جلسے نہ، مکمل طور پر اس کی ذات جہنم سے وہ اس کو نجات اور خلاصی وہ مل جائے گی. جی اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. باب ما جاء فی کراہیت الحجر للمسلم. یہ باب ہے اس بیان میں کہ مومن کے ساتھ سلام و کلام چھوڑنے کی ممانعت ہے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے. اسی طرح ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عطاء بن یزید اللیثی سے، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ حجر یعنی ترک سلام و دعا کرے، جبکہ یہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ بھی منہ پھیر لیتا ہے اور وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے. وفی الباب عن عبداللہ ابن مسعود و انس و ابی ہریرہ و ہشام ابن عامر و ابی ہند الداری ھذا حدیث حسن صحیح. اور اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، انس، ابو ہریرہ، ہشام ابن عامر، ابو ہند الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایت مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں یہاں پر جو حجر کا لفظ آیا تو یہاں مراد اس سے ہجرت، وطن چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات ہونے، آمنا سامنا ہونے کے باوجود سلام کلام ترک کرنے، یہی معنی مراد ہے. اور ایک دوسرے سے ملنے وقت وہ منہ پھیرنے کے بارے میں ہے. اب جو فوق ثلاث 3 دن سے اوپر شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور 3 دن تک اس کی رخصت ہے. 3 دن تک رخصت کیونکہ غصہ، بغض اور حسد اس پر چونکہ شریعت نے پابندی عائد کی ہے، یہ ممنوع ہے، لیکن انسان کی طبیعت و جبلت اس طرح واقع ہوئی ہے کہ اس میں غصہ اور بغض وغیرہ موجود ہے. تو گویا شریعت مقدسہ نے انسان کے اس فطری اور طبعی تقاضوں کا بھی کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا کہ اگر کسی مسلمان کا اپنے بھائی کے ساتھ کسی وجہ سے تلخ کلامی، جنگ و جدل وغیرہ بھی ہو جائے، اور اس وجہ سے ایک دوسرے پر غصہ اور ایک دوسرے سے نفرت بھی ہو جائے، بات کرنے کو بھی دل نہ کرے، تو اس حالت میں بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے. 3 دن کے اندر ہو تو یہ اس پر گناہگار نہیں ہوں گے، قابل مواخذہ نہیں ہوں گے. تو لیکن اس سے زیادہ اگر ہو تو پھر اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. اس 3 دن کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے معاملات کو وہ بحال کرے.
اس نفرت غصے کو ختم کر کے اس تعلقات اور اعراض کو ختم کر کے تعلقات پھر سے بحال کرے، ورنہ پھر یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اور اسی وجہ سے وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ارشاد فرمایا گیا کہ ان دونوں میں سے بہترین وہی ہوگا جو سلام سے ابتدا کرے، یعنی پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سلام کرے تو یہ ان میں سے بہتر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔